اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے کھا لو۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہو۔ وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے؟ بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود۔ الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا۔ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے۔ الہ یہی ہے اللہ، اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی The God Delusion، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے، جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا، اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا، یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔ تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہی ہاتھ پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔
وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ شعر پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے، بہرحال جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مباحث سمجھ، وہ آپ کو پتا ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں، تو یہ علی مدد کا ہی مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے،
تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں. اور مشرک، سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا، یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے، اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال دوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں، ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر، اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی ہے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو رہی. حدیث بطاقہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے، اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. سر لیکن وہ عذاب تو پھر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا، اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے. کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اسی کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کہ کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اجدہے جتنے تھی نہ لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں، فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیرے ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے. لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے
اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ یہ ساری یعنی یہ پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا، سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں۔ اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں، ان کو بھی امید لگ گئی ہے۔ پہلے یہ جو آپ کے توجیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تے وہ تے گئے جے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے امید لگی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کی فرق ہے، ٹھیک ہے، ان کی امید ضرور رکھیں لیکن خود یہ کام نہ کریں سر، نہ خود نہیں یہ کام کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ ایٹ لیسٹ جو نبی علیہ السلام نے تاکیداً اذکار بتائے وہ تو کریں نا، جیسے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھی جائیں، تو یہ تو کم از کم پڑھیں۔ اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یہ پڑھے۔ تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے، اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے، اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306، ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔
گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے، اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے، ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں، بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں، یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر، جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے۔ باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ میں نہیں کہنا کہ میرا ہوں ضروری سننا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے، تو جائز ہے۔ ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے، یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے، وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں، اس میں مارنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں۔ آپ ذرا مار کے دیکھیں، اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے، بابا غصے میں ہے، کیا ہو گیا ہے، بات کریں، قائل کریں پہلے۔ ہاں آپ تو اس طرح نہیں کرتے، ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے۔ آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں، میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ، میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا، تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی، تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ، بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی، ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات، کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی، تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی۔ نہ سرکار، آج کل بچے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ آج کل یہ، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں
ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے، نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا، نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا، نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے، عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے۔ اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں، اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے، اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھڑیاں کیوں لگا لی ہیں، اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ بھی اپنا موقف رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں، اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں، ہر چیز ڈسکس کریں۔ میں الحمدللہ میری بیوی بھی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ۔ حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ کیا بات کریں، اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی، اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے۔ مجھے کبھی کوئی دوست کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا، وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا، اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل، مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں، میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے، اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا، اور جان بوجھ کے میں نے، ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا، میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں۔ میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں، اس کو یوں، اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں۔ بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا، لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا، یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتا ہے، یہ لو جی لنک، اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ کے آپ کے موبائل میں اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ آرگومنٹ کریں، لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی۔ میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، ریکارڈ ہے۔ ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، بتاؤ، یہ بتاؤ۔ بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا، اس کا گھڑی کا گر گئی ہے، تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے، باہر کھیلتے، گراؤنڈ میں چلے جاتے، گلی میں چلے جاتے، یہاں کھیلنے کی جگہ تھی، بس ٹھیک ہے۔ اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے، نہ مارنے سے کچھ ہونا ہے، جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے، جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں، اور صرف نقصان نہیں چھپاتے، وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے، اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں، ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض، کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا، کوئی اور ریزن نہ ہو، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے ان بزرگان دین کو، اپنے ان استادوں کو، حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے۔
اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے اگر چلا بھی چاہے کہ وہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو. تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس سے ریزن پوچھے کیا وجہ ہے، بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹفن چھین لیتے ہیں. تو جیسے ہی اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا. اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، پھر میں بھوکا رہوں گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں ہو بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، آپ آرگومنٹ کریں، چھٹی کروا لیں. نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے، چھٹی کروا لیں. پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، آندہ کام کر لینا. ہیپی ہو جائے گا. ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا. اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے، الٹا ماریں گے. لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے. جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے. بڑے مہذب انداز میں، بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز، یہ اسی کا کمال ہے. ویسے اللہ نے اسے فن دیا، وہ ایجوکیٹ کر دیا. فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسم اعظم ہے. آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کا کام کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. ہائے ہائے ہائے. لا حول ولا قوت الا. یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ دو چیزیں جن سے غسل ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا. نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض. غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بوندیں چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا. پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا، اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے. باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا. وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں. ورنہ تو اللہ کے بندوں، آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں. میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے، کدھر چلے گئے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً تو صرف منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی جسم تو پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ نے مجھے، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا، آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے.
کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے, آٹا گوندے یا نہ, اور پھر جڑیاں نویاں نوح آندیاں انہاں نوں سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپاں, اسی تے جناب وضو کر کے آٹا گنی دا سی, ہاں اسی تے اپنے جنیاں نوں جڑا وضو کر کے روٹی پکا, تسی نماز نہیں کدے پڑھی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھوا دے رہے ہو, ایویں روب پاڑے نماز بھی کدے مشکل نہ پڑھتے ہوتے, اسی تے انج کریدا سی, خام کھا کے روب ڈالے ہوئے. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے, اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو, تو حضور یہ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے, ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تہبت کی جگہ پہ, یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا, سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے ہلاک کر دینا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے, بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے, اس کے بعد آپ برتن, ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, بے فکر رہیں, پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی, چھوڑ دیں. ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے, کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر, یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا, نماز کے لیے نا, ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. اس نے کہا اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ کے لیے ساری بڑھائی ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے, کبھی آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھتے. اس نے کہا اللہ اکبر, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز سے. اس نے کہا اللہ اکبر, سبحان اللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ٹھیک ہے, ایک بندہ صبح اٹھا ہے, نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے, 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس پہ فرض ہے, تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا, کوئی نہیں 1 بجے غسل کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے, کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں, کچھ ضعیف. میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, یہ روایت کمزور ہے. اس کی اصل روایت جو ہے نا, یہ حدیث ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا, ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے, ½ لیٹر ہے. ایک بوٹل ہوتی ہے نا, اس سے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے, ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے, نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی, ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے, باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو, 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے, 3 دفعہ بھی, تینوں طریقے سنت ہے, 3 دفعہ بھی لیں. تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی, اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر, اور نہیں ہو یار, بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال, دیٹس آل, ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت, 2 دفعہ بھی, 3 دن. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں, جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی. اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا, کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے, داڑھی بھی گھنی تھی, تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا,
ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا, تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائیو ان میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے, ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے, اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا, آلموسٹ 7 لیٹر, اور ان کے سامنے اندر گئیں, غسل کیا, باہر نکلی, اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا, اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ, جبکہ نبی الاسلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی الاسلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے, اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی, آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں, وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں, نماز پڑھیں, کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے, اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں, ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی الاسلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے, تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی الاسلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے, مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اس لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی الاسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو, نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں, مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے, عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے, وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں, ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے, تو حنفی دے نا اس کا جواب, ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی, پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اور امام ابو داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی الاسلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا, وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے, 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا, یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے, تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھائی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے, اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے, باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو, اتنا گہرا ہو, وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے, جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے, یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے کیونکہ مٹی ہے, اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں, ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں, جو ناپاک جگہ ہوگی نا جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے, وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے, ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی, وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہٰذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا, بال لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں,
پوری پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 2 3 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے.